میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں, کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے, اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ, بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا, ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے, کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے, اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے. ہاں, حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں. یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں. جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے. دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت ہے. اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو, اس چیز کا سودا ہونے مت دینا. لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے, یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے. پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے, دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے. اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے, حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے. جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی. حضور پاک کے پاس مشرکین آئے, یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں, یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں, آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہیے, ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے, اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے, لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں, ان کو کچھ مت کہیے. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا, اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں, اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. ہاں, آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے. ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں, چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا
اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ یہ حالات آئیں گے، اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا، پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا، اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے۔ ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش